تو یہ جو میں ایک اعتراض آپ حضرات کے سامنے کرنے والا ہوں، اکثر یہ اعتراض کرتے رہتے ہیں. ایک حدیث میں آتا ہے، علماء جو ہے وہ پڑھاتے رہتے ہیں، حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص صبح کے وقت نہار منہ 7 کھجور کھا لے. کون سی کھجور ہے وہ؟ عجوا 7 کھجور. جو شخص صبح کے وقت نہار منہ جو شخص روزانہ 7 کھجوریں کھائے، اس پر جادو اور زہر اثر نہیں کرتا. اب یہ کہتے ہیں کہ جی ہم آپ کو دیتے ہیں 7 کھجوریں آپ کھائیں، پھر ہم آپ کو زہر بھی دیتے ہیں آپ پی لیں، پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اثر کرتے کہ نہیں کرتا. اس طرح کے اعتراضات جو ہے وہ حدیث کے اوپر کرتے ہیں. تو ایک منکر حدیث میرے ساتھ، تو ہم سب سے پہلے اس کا جواب الزامی دیتے ہیں. الزامی جواب سے جو نا عقل ٹھکانے آ جاتی ہے، پھر اس کے بعد تحقیقی جواب دیا کرتے ہیں. تو پہلا جواب الزامی ہوتا ہے. تو کہنے لگا یہ وہ اعتراضات ہیں کہ جو عیسائیوں نے اپنی کتابوں میں کیے ہوئے. آج بھی جب عیسائی کسی مسلمان کے ساتھ بیٹھ کر حدیث پر بات کرتا ہے، یہ اعتراض ضرور نقل کرتے ہیں، اور منکر حدیث بھی یہ اعتراض نقل کر کے اپنا اہل قرآن بھی کہتے ہیں. تو مجھے کہنے لگا کہ بھئی حدیث میں تو آتا ہے کہ جس شخص نے صبح 7 کھجور کھا لی اس پر نہ زہر اثر کرے گا نہ جادو، تو کیا یہ ہو سکتا ہے؟ میں نے اس کو کہا قرآن کریم میں اس سے بھی بڑی بات لکھی ہوئی ہے. الزامی جواب. تو کہتے ہیں کیا؟ میں تو قرآن کہتا ہے کہ تم کھجور بھی نہیں کھاؤ تب بھی نہ تم پہ جادو اثر کرے گا اور نہ تم پہ جو ہے وہ زہر اثر کرے گا. کہتے کیسے؟ میں نے قرآن کہتا ہے وَمَن يَتَوَکَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، بس اللہ پر توکل کر، اللہ تیرے لیے کافی ہے، تیرے کو کچھ بھی نہیں ہوگا. تو وہاں تو 7 کھجوروں کا ذکر ہے، قرآن میں تو 7 کھجوروں کا بھی ذکر نہیں ہے. تو کیا یہ واقعتاً یہ آیت جو ہے اس پر تیرا ایمان ہے؟ تو اس کے آگے پھر منکر حدیث جو ہے نا کبھی بات نہیں کر سکتے. اسی طرح قرآن کے اندر اور آیت ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَهُ، تقوی اختیار کرو، يَجْعَل لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. تو پھر کمانے کی کیا ضرورت ہے؟ پھر باہر جانے کی کیا ضرورت ہے؟ اگر اس آیت پر اس طرح عمل کیا جائے کہ بس تقوی اختیار کرو بس اللہ دے گا، تو یہ ساری دنیا کا نظام ختم نہیں ہو جائے گا. نہ کوئی کام کرنے والا ہوگا، نہ کوئی گندم جو ہے وہ بونے والا ہوگا. بس وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَهُ، اس کا یہ معنی اور مفہوم غلط ہے. اسی طرح یہ جو حدیث ہے اس کا یہ معنی اور مفہوم آپ نے کیسے لے لیا کہ اس کا صرف یہی معنی ہے؟ محدثین کے اگر آپ جوابات دیکھیں تو محدثین نے لکھے بہت سے جوابات. ایک یہ لکھے یہ پیغمبر کی دعا ہے. آپ اگر پیغمبر کی دعا کے اوپر اللہ رب العزت سے دعا کر کے آپ یہ کام کریں تو یاد رکھیں کھجور کے اندر جو ہے نا قوت مدافعت بہت زیادہ ہوتی ہے. تو جس شخص میں قوت مدافعت ہوتی ہے چھوٹی موٹی بیماری اس کو ویسے ہی نہیں لگتی، اور لگے اس کو پتہ بھی نہیں چلتا، اس کا علاج بھی ہو چکا ہوتا ہے. تو کھجور ایک ایسی چیز ہے، اور پھر عجوا کھجور پیغمبر کی اس پر دعا بھی ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ اس حدیث کی پوری کیفیت کا علم نہیں ہے، پوری کیفیت کا علم نہیں ہے. کس طرح؟ یہاں کون سا زہر مراد ہے؟ زہر کی تو ہزاروں قسمیں، کون سا زہر مراد ہے؟ جادو کی بھی ہزاروں قسمیں، کون سا جادو مراد ہے؟ اور انسان کے اندر سے کیا ختم ہوا وہ کیسے پتہ چلے گا؟ تو یاد رکھیں کہ جس طرح اس عجوا والی حدیث کے اوپر اعتراض ہو سکتا ہے، تو پھر اگر اسی اعتراض کو لے لیا جائے تو پھر یہی اعتراض 100 مرتبہ الیاذ باللہ قرآن پہ بھی ہو سکتا ہے. پھر کل کوئی اٹھ کر قرآن پہ اعتراض کرے گا، اور جیسے میں نے آپ کو بتایا پھر اس کا جو جواب ہے تو ہمارا یہاں پر وہی والا جواب ہے. تو یاد رکھیں کہ منکرین حدیث کو آپ حضرات نے جب بھی ان سے بات کرنی ہے تو آپ کا جواب جو ہے وہ قرآن سے ہونا چاہیے.